علی. مولا علی علیہ السلام کے نام سے یہ محفل آج منسوب ہے. آج دوسرا دن ہے آپ کی ضرب کو لگے ہوئے. اس حوالے سے گفتگو جاری ہے. ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے جو عمل تھے. ہم نے تو کل گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا آپ کی پیدائش سے، تاکہ ہم اس کو لے کر جائیں گے آگے کی طرف اور تمام دیکھنے والوں کو پتہ چل سکے کہ ہم کن بڑی ہستیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، کن کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کے ذکر کے بارے میں سن کر. ان کی ذرا سی روشنی ان کے کردار پر پڑتی ہے تو ہماری زندگی کتنی منور ہو سکتی ہے اگر ہم اس پر ذرا سا عمل کر لیں، ذرا سا دھیان دے دیں. میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آپ کے ساتھ علامہ صاحب سے بات کرتے، بہت خوبصورت ماشاءاللہ جامع گفتگو کی انہوں نے. میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ تربیت رسالت کا پہلا اظہار مولا علی علیہ السلام نے کب کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مخصوص جو امت کے افراد ہوتے ہیں، جن کو رہنما بننا ہوتا ہے، جن کو راہبر بننا ہوتا ہے، جو تشکیل شریعت کے امام ہوتے ہیں، ان میں سب سے افضل جماعت انبیاء کی جماعت ہے. اور انبیاء خاص طور سے ختم المرسلین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. لیکن ابھی یہ عالم ہست و بود کو جاری و ساری رہنا ہے، تو ترتیب ہدایت کیوں کر تشکیل پائے. جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ہزاروں برس سے انبیاء یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے آئے کہ وہ ہر حکم خداوندی کو نفوس کی حد تک لائیں، عمل پیرا ہو کر دکھائیں اور شمع ہدایت کا کردار ادا کریں. یہ انبیاء کی ڈیوٹی رہی ہے اور اس کو صرف انبیاء ہی سر انجام دیتے رہے. یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اس میں امامت و ولایت شروع ہوئی ہے. اور یہ کیوں شروع ہوئی ہے؟ یہ صرف اس لیے شروع ہوئی کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کار نبوت جاری و ساری رہے گا. سبحان اللہ. اب ایک ہے نبی، ایک ہے کار نبی. یعنی منشائے نبوت کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت. کہ دنیا کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے نہ حضور کی نبوت سے خالی رہے گی اب، اور نہ ہدایت نبوی سے خالی رہے گی. اس کا ذریعہ اب امامت بنے گی، اس کے ذریعہ علماء بنیں گے، اس کا ذریعہ ائمہ بنیں گے. تو اب سب سے بڑے ہیں، جیسے کہ نبیوں میں سب سے بڑے پہلے آدم علیہ السلام تھے. وہاں سے علوم کی ابتدا اللہ نے ان کی گھٹی میں علوم رکھ دیے اور یہ فرما دیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو جب نبیوں کے باپ کو جب پیدا فرمایا تو ان کی گھٹی میں علم رکھ دیا. تو اسی طرح جب ولیوں کے امام کو پیدا فرمایا تو رسالت معاب کے ذریعے ان کی گھٹی میں لسان نبوت کو مرحمت فرمایا. اب وہ سارے علوم جو فضیلت آدم کا باعث تھے، وہ بذریعہ امام الانبیاء امام ولایت تک پہنچ گئے. تو یہ وہ ہدایت تھی جس کو کوئی انسان نہیں بہم پہنچا سکتا. یہ رب ذوالجلال کی طرف سے عنایت خاص ہوتی ہے جو اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچی، اور رسالت معاب کے ذریعے، آغوش رسالت کے ذریعے مولا علی کی ذات بابرکات تک پہنچی. کیوں کہ اب قیامت تک علم کے حصول کا ذریعہ یہ ائمہ حضرات، ائمہ اہل بیت ہی رہیں گے، اور جتنے علماء بنیں گے ان ائمہ کی شاگردی میں بنیں گے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات. ہم اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میں امام جعفر صادق کی شاگردی میں 2 سال نہ رہا ہوتا نا تو میں حنیفہ بن ہی نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لولا سنتان لہلک النعمان. یہ امام اعظم کا قول ہے.
تو اب یہ ثابت ہو چکا کہ اب علوم نبوت کی تشکیل ترویج اس کا ذریعہ امامت ہوگی. تو ان اماموں کا بڑا سب سے بڑا وہ کیسے محروم رہے گا اس عنایت الہی سے اور اس علم نبوت سے, کیونکہ اسے ڈیوٹی تو علم کی ہی کرنی ہے, اقتدار کی نہیں کرنی. اقتدار کی ڈیوٹی نہیں دی گئی ائمہ کو, ائمہ کو اقتدار دے دیا گیا آخرت کا. تو اب کوئی کچھ بھی کہے, امام اقتدار کے ساتھ ہیں جی, اقتدار اخروی انہی کے پاس ہے. جب یہ دنیا اور اس کے سارے اسباب ختم ہو جائیں گے تو ان کی شان پھر جگمگائے گی, اور ان کی شان کے جگمگانے کا واحد وجہ صرف تربیت رسالت ہے. تو اس کا پہلا اظہار آپ نے سوال کیا بڑا, کیونکہ معاملہ ذات علی کا بڑا پیچیدہ ہے اس لحاظ سے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا, اسے سمجھانا بھی مشکل ہے. لیکن اگر حضور سے محبت ہے تو پھر علی سے محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے, اور علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسالت مآب کو معلم اول و آخر مانا جائے, اور علی اس کے اولین شاگرد ہیں. تو اس شاگردی کا اثر بچپن سے شروع ہو گیا. میں نے جیسے عرض کیا کہ امام بچہ نہیں ہوتا, وہ بچہ دکھتا ضرور ہے لیکن ہوتا ہے پورا عارف, معرفت اس کو ہوتی ہے. جبھی تو وہ ایک دم اتنے بڑے بڑے اکابرین کے مجمع میں, جو قریش کا مجمع تھا, بنو ہاشم کا مجمع تھا, اس میں وہ بچہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ اس کو یہ ادراک کیسے ہوا کہ یہ رسالت ہے اور یہ سچی ہے؟ اس نے اس کو اپنے خوف کے اوپر غالب کر لیا. بچپنے کا بھی خوف نظر نہیں آتا, یہ وہی خوف, یہ وہی ہے امانت اور وراثت جو اسماعیل سے منتقل ہوئی علی تک. سبحان اللہ. جیسے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کو مجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو کوئی ہچر میچر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, آپ تو کر گزریے جیسا آپ کو کہا گیا. کیونکہ وہ بھی نبی تھے, وہ بھی نبی تھے, جانتے تھے کہ منشاء الہی کیا ہے, واقف تھے, اسرار و رموز الہی سے واقف تھے. یا ابت افعل ما تؤمر, یہاں اسی کی جھلک نظر آتی ہے. علی نے فرمایا میں ساتھ دوں گا, میں تصدیق کرتا ہوں آپ کی. اب کائنات میں اس مقام کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ہے تربیت مصطفیٰ کا پہلا مظہر امام الاولیاء سے. علامہ صاحب اس وقت مولا علی علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ اس وقت دو روایتیں, 6 اور 9 کی 2 روایتیں ہیں. اتنی کم عمری, اتنی کم عمری. اور اسماعیل علیہ السلام کی 11 سال. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ دونوں وارث نبوت تھے. اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کی, لیکن وہ نبی تھے. ایسی امامت کا اعلان تو نہیں ہوا تھا, ابھی بچے تھے لیکن امام تو تھے. تو صدور بھی پھر سچوں والا ہی ہونا چاہیے تھا. سچا ہی سچ کی تصدیق کر سکتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. سچا ہی سچ کی تصدیق کر سکتا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ مولا علی علیہ السلام کے کردار پر آپ لوگ روشنی ڈال رہے ہیں. آپ کے علم کے حوالے سے بھی آپ بتائیے گا ہمیں, اور انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ ظاہر انسان, مجھے تو لگتا ہے کہ نور تھے اور انسان کے روپ میں تھے. تو آپ کو کوئی بات کسی کی بری لگتی تھی تو آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا بچپن میں یا لڑکپن میں؟ اس وقت آپ کیسا بیہیو کرتے تھے, کیا طریقہ کار ہوتا تھا, کیسے اپنے مخالف کو جواب دیتے تھے, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایک جملہ بولتے رہ گئیں کہ وہ انسان تھے اور نور بھی تھے. ہمیں ببانگ دہل یہ بات علی اعلان کہنی چاہیے کہ ہم حضور مولا کائنات علیہ السلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں الحمدللہ. اور میں اب آپ کے سامنے حدیث تلاوت کر دوں جس کو فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا. حضور نبی کریم فرماتے ہیں انا وعلی کنتما نورا بین ید اللہ عز وجل قبل خلق آدم. میں اور علی آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اللہ کے سامنے نور موجود تھے, نور کی صورت میں موجود تھے. پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا جب آگے پہنچا, اللہ نے اس نور کے 2 ٹکڑے کر دیے. ایک نور سے مجھ محمد کو پیدا فرمایا, ایک نور سے علی کو پیدا فرمایا. انا وعلی من نور واحد, یہ بھی حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہے. مستدرک حاکم میں بھی اس کو امام حاکم لائے. اور ایک اور حدیث ہے, پیغمبر نے ارشاد فرمایا سائر الناس من شجر شتى, دنیا کے سارے لوگ مختلف شجروں سے ہیں. انا وعلی من شجر واحد, میں اور علی ایک درخت سے ہیں, میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. تو حضور مولا کائنات علی علیہ السلام بھی اسی طرح نورانی جلوہ رکھتے ہیں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نورانی پہلو ہے. ہم جب حضور کو یا مولا کائنات کو نور کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بشریت کا انکار قطعاً نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم یہ بھی اجازت نہیں دی جائیں گے کہ حضور کی بشریت کو ثابت کرنے میں ان کی نورانی جلوے کا, ان کی نورانی پہلو کا انکار کر دیا جائے. میں اس سے پہلے کہ جواب کی طرف آؤں, میں نے جو
حضور سے استفادہ فرمایا. ایک جملہ عرض کروں, دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے قبلہ گفتگو فرما رہے تھے. 6 یا 9 یا 11 سال کا عرصہ ہے جو امیر المومنین نے اس وقت اعلان رسالت کے بعد سب سے پہلے آپ نے کھڑے ہو کے کہا. اور یاد رکھیے کہ تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت رسول سارے قریش کے سرداروں کو بٹھا کے پوچھ رہے تھے کہ تم میں سے کون ہے, ایکم یوازرکم وزری, تم میں سے کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے. دیکھیے وزر کہتے ہیں بوجھ کو, وزیر کہتے ہیں بوجھ بانٹنے والوں کو. وزیر کا معنی بوجھ بانٹنے والا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وزیر کا معنی بوجھ بانٹنے والا ہے, لیکن اگر کسی زمانے میں وزیر خود بوجھ بن جائے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں. وزیر کا معنی بوجھ بانٹنے والا, اسی روایات میں امیر المومنین کو حضور کا وزیر کہا گیا ہے, بوجھ بانٹنے والا. جیسے حضور نے کہا تو مجمع میں سب ایسے بیٹھے تھے جیسے سر پہ پرندے, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اس لیے کیسے ماننے, کیونکہ دل ہی ابھی رسالت کو نہیں مان رہا تھا. تو روایات میں جملہ عجیب لکھا ہے کہ ایک کمزور سا لڑکا کھڑا ہوا, ابھی خصائص بیان ہوئے, نام نہیں لیا رہا ہے, اور 3 دفعہ کھڑے ہو کر حضور مولا کائنات نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. پتہ چلا یہ مبارک جملہ بھی سنت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی. سب سے پہلے کفر کے معاشرے میں حضرت علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, میں آپ کی مدد کو حاضر ہوں. تو حضور اس نے مولا کائنات کو جیسی یہ جملہ سنا, ہاتھ پکڑ کے فرمایا آج سے یہ میرا وسیع ہے, میرا وزیر ہے, میرا خلیفہ, اور تم اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو. تو کفار جب چلے ہیں تو جھڑکتے ہوئے ابو طالب سے کہہ کر گئے, اور جملہ غور فرمائیے گا, ابو طالب سے جاتے ہوئے کہہ کر گئے سنا تمہارا بھتیجا کیا کہہ رہا ہے کہ علی کی اطاعت کرو, اور یہ تم کو کہا گیا ہے. اس کا مطلب وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ حضور کی اطاعت مسلمان پر واجب ہوتی ہے, مومن پر واجب ہوتی ہے, کفار پہ واجب نہیں ہوتی ہے. ابو طالب علیہ السلام کو کہنا یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہی ہیں جو حضور کی اطاعت میں. میں علم کے حوالے سے 2 باتیں بیان کر دوں. دیکھیے علم ایک ایسا جوہر ہے جس نے انسان کو لائق سجدہ بنایا. حضور کل سے ایک آیت کوٹ فرما رہے ہیں, اس کے شروع میں ابھی ہم مبتلا ہیں, جو حضرت نے علامہ اور علامہ میں فرق بیان فرمایا, خدا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے علم وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے آدم لائق سجدہ بنے. علم وہ فضیلت ہے جس کی بنا پر آدمی انسان بنتا ہے. علم و فضیلت ہے کہ جو انسان کو ممتاز کرتی ہے. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ نے ارشاد فرمایا, طالوت کا قصہ ہے, ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ علم والجسم, اللہ نے تمہارا قائد, تمہارا رہبر, تمہارا رہنما اس کو بنایا ہے جو جسم میں بھی مضبوط ہے, جو علم میں بھی مضبوط ہے. یہ 2 صفات جب تک قائد اور رہبر میں نہ ہو اسے اپنا قائد نہ بنانا. قرآن نے قاعدہ دے دیا, علم کی وساطت, علم میں صحت مند ہونا, جسم میں صحت مند ہونا. اگر مولا علی کے جسم کی بہادری پوچھنی ہے تو اس خیبر کے دروازے سے پوچھیے جو آج بھی ہوا میں معلق ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں مدارج النبوہ میں 120 لوگ مل کر جس دروازے کو اکیلے کھولا کرتے تھے اسے علی علیہ السلام نے ایک انگلی سے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ علی کے جسم کی طاقت ہے. اور علم کی طاقت اگر پوچھنی ہے تو پھر پوچھیے, حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آج ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اندر صرف ٹیکنیکل سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی میں صرف طب پہ بات ہوتی ہے, میکینیکل انجینئرنگ میں صرف میکینک پہ بات ہوتی ہے. حضور کی یونیورسٹی وہ ہے, حضور کا مکتب وہ ہے جہاں سماجیات کا علم ہے, فلکیات کا علم ہے, معاشیات کا علم ہے, علم بلاجہ ہے, علم مناجہ ہے, علم وساجہ ہے, علم تفسیر ہے, علم تنزیل ہے, علم حدیث ہے, علم خواب ہے, علم فلکیات ہے, علم الابدان ہے, علم الملائکہ ہے. کائنات ختم ہو سکتی ہے, علم ختم نہیں ہو سکتا. یہ سب حضور کی یونیورسٹی میں جمع ہے, اور کا سنو اس یونیورسٹی کا دروازہ علی بن ابی طالب ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ حضور نے علی علیہ السلام کو دروازہ کیوں کہا. شاید رسول پلٹ کر گنبد خضرا سے جواب دیں, کیونکہ دروازے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جتنے لمبے قد کاٹ کا ہو, اگر دروازے سے آنا چاہے تو دروازے سے جھک کے آنا پڑتا ہے. عربوں کی گردن میں جھکنے کا مزاج نہیں تھا, لہذا حضور مولا کائنات کو علم کا دروازہ بنا کر بتایا کہ اگر علم چاہیے اسی دروازے سے آنا پڑے گا, ورنہ علم تمہیں نہیں ملے گا. شاعر نے 4 مصرے بہت خوبصورت کہے تھے کہ وابستہ شہر علم کے در سے نہیں ہو تم, اہل نظر میں اہل نظر سے نہیں ہو تم, تم کو خدا کا گھر ملے تو کس طرح ملے, واقف ابھی رسول کے گھر سے نہیں ہو تم. تو مولا کائنات کا علم تو آج تک یہ اعلان کر رہا ہے. امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں لکھا کہ امیر المومنین بابانگ دوہل فرمایا کرتے تھے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو مجھ علی سے جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو. میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں جو دن میں اتری, رات میں اتری, پہاڑ میں اتری, غار میں اتری, جنگ میں اتری, امن میں اتری, اس کی تعویل کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. بار بار فرمایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں, کسی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے, کسی نے پوچھا میرے گھر میں کیا ہے. جیسے آج علماء سے بلا وجہ کے سوالات کیے جاتے ہیں صرف اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ صاحب میں بھی کوئی چیز ہوں. تو حضور مولا کائنات سے ایسے سوال کیے گئے. ایک سوال کہہ کے ایک جواب جملہ کہہ کے میں بات کو یہاں تمام کر دوں. یہ مولا کائنات کا علم تھا کہ اس بلندی پر علم ہے, آپ ہر چیز جانتے ہیں, ہر چیز آپ پوچھتے بتائیں. یہ علم کہاں سے آیا سارا,
کل میں نے کہا تھا جب اتنا طویل خطبہ دیا نا، آپ نے کہا خبردار میرے فضائل کو مجھ تک نہ لے جانا، یہ حضور رحمت عالم کا کمال ہے۔ آپ فرماتے ہیں ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کے لعاب کی تاثیر ہے۔ ارے جس علی کے علم کا یہ عالم ہے، تو جس علی نے محمد مصطفیٰ سے علم لیا ہے، اس حضور کو قیامت تک کے حالات کا علم کیسے نہیں ہوگا؟ آج عالم الغیب حضور کو کہہ دیا جائے تو شرک و کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ کے بات تمام کر دوں کہ حضور کا جتنا علم ہے خدا کا عطا کیا ہوا ہے، اور جتنا دنیا میں علم بٹا ہے وہ حضور کی ذات سے بٹا ہے۔ تو جیسے اللہ علم غیب رکھتا ہے، حضور کو علم غیب بایمانہ کہ اللہ نے جتنا اپنی شان کے مطابق دیا حضور کو عطا کر دیا، اور اللہ کے کرم سے حضور سب جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی، لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ میرے مولا علی امام منست منم غلام علی، ہزاروں جان گرامی فدائے نام علی۔ سبحان اللہ۔ جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی، جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی، مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا علی۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، حسنین جیوے تیرا مہدی جیوے، حسنین جیوے ہاں تیرا مہدی جیوے، تیرا جیوے شیر عباس، میں نو بھی شہباز بنا کے کیتا کرم کمال۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال۔ حسن حسین سجاد تے باقر، جعفر صادق موسیٰ کاظم، جعفر صادق موسیٰ کاظم، حسن حسین سجاد تے باقر، جعفر صادق موسیٰ کاظم، رضا تکین کی حسن عسکری، مہندی اون تے آخر، مہندی اون تے آخر، رب نے کیتی ذات بنائی، رب نے کیتی ذات بنائی، حاکم تیری آل۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، حسنین جیوے تیرا مہدی جیوے، تیرا جیوے شیر عباس، میں نو بھی شہباز بنا کے کیتا کرم کمال۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال۔ بڑا خوبصورت سا شعر منقبت دین دینے تقدیر بدل کے، راہ کلوں دے بچڑے، راہ کلوں دے بچڑے، دین دینے تقدیر بدل کے،
راہ کلوں دے بچڑے راہ کلوں دے بچڑے درزی بن کے لے جانے جبریل اینا دے کپڑے جبریل اینا دے کپڑے اور جن فرشتے بن کے نوکر جن فرشتے بن کے نوکر رہنا دے نال یالی جیون تیرے لال یالی جیون تیرے لال یالی جیون تیرے لال حسنین جی تیرا مہندی جیوے اور تیرا جیوے شیر عباس مینو بھی شہباز بنا کے کیتا کرم کمال یالی جیون تیرے لال یالی جیون تیرے لال یالی جیون تیرے لال علی علی جیتے رہو سلامت بارگاہ امیر المومنین میں مشک باری فرما رہے تھے علی رضا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے میں علامہ صاحب آپ سے بھی اور علامہ صاحب آپ سے بھی اب جو سوال پوچھنا چاہوں گی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کے عقد مبارک کے لیے آپ کی ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مولا علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اس پر ذرا روشنی ڈال دیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم نبوت کا معاملہ عقل و فہم انسانی سے ماورا ہوتا ہے نبوت کے معاملات خدا جانے یا نبی جانے جو کچھ نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبوت کا رسالت کا اور ختم المرسلین کا خاص مقام یہ ہے جو اللہ نے طے کر دیا کہ وما ینطق عن الہویٰ کہ وہ اپنی مرضی سے بولنے کی صلاحیت کے استعمال کا ارادہ بھی نہیں فرماتے بولنا تو بہت دور کی بات ہے بولنے کی صلاحیت کا ارادہ استعمال کا ارادہ بھی نہیں فرماتے یہ نطق کا ترجمہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس خاتون کو اللہ نے سردار بنانا ہے ساری امتوں کی خواتین کا جنت میں بے شک اس کا فیصلہ وہ بارگاہ الہی کے بغیر ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا جی یہ ہو ہی نہیں سکتا وہی ہوا کہ کتنے اکابرین سرداروں کے رشتے آتے رہے اور حضور اس کو پوسپون فرماتے رہے ٹھہر جاؤ ابھی ٹھہر جاؤ کس کس کا رشتہ نہیں آیا میں کس کا نام لوں کتنے جتنے بڑے بڑے تھے ان سب کے رشتے سب خواہش مند تھے لیکن میرے آقا نے کسی کے لیے حامی نہیں بھری انتظار کرتے رہے ایک بات میں اور عرض کر دوں جتنے پیغامات آئے ہیں جبرائیل پروردگار سے لے کر وہ سب کا سب قرآن نہیں بنے ہیں واہ قرآن ان پیغامات کا کچھ حصہ ہے تقریباً 80,000 مرتبہ جبرائیل پیغام لے کے آئے پروردگار عالم کا اور آئے تو صرف 6,666 ہیں تو باقی جو پیغامات تھے وہ کیا تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے بے شک وہ محبوب و محب کے درمیان باتیں تھیں انہی باتوں میں سے ایک بات تھی رشتہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ نہ جانے کیا کیا آتا رہا اور کیا کیا ان کا رب ان کو بتاتا رہا اور سکھاتا رہا وہ سب قرآن تھوڑی بنا اس کا تھوڑا سا حصہ جس کو اللہ نے چاہا کہ قرآن بنے ہمارے لیے قرآن نبی کے لیے نہیں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے نبی تو بغیر قرآن کے بھی نبی تھا سبحان اللہ قرآن تو بہت بعد میں آیا نبی کی ذات تو نبوت سے سرفراز کی جا چکی تھی ان کا کی بلندی عظمت تو مسلمہ تھی قرآن اترے یا نہ اترے قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے تو خصوصی پیغامات کا سلسلہ بہت طویل رہا اس کا والیوم بہت زیادہ ہے اور وہ کسی کو نہیں معلوم سوائے امام ولایت کے سبحان اللہ کہ وہ پیغامات کیا تھے جیسے کہ حضرت نے عرض کیا تھا کہ حضور نے سکھایا مجھے علم وہ 1000 باب تھے
ان ہزار یعنی مجھے والیوم دیے تھے آپ نے 1000 جلدیں مجھے دے دیں. جب میں نے ان جلدوں کو پڑھنا شروع کیا تو ہر جلد میں 1000 باب تھے. یہ ہے مقام علم کا. تو اب فاطمہ فرمایا بدعۃ منی, یہ میرے جسم کا حصہ نہیں ہے, میرا ٹکڑا ہے جسم کا. حصے میں اور ٹکڑے میں فرق ہے. اللہ اکبر. حصہ جو ہے تمام صفات کا مظہر نہیں ہوتا, ٹکڑا جو ہے وہ ساری صفات کا مظہر ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کے لیے فیصلہ حکم خداوندی کے بغیر بحیثیت بشر کے نبی آخر الزماں کر سکیں, یہ اللہ کو منظوری نہیں تھا. ممکن ہی نہیں تھا. اللہ نے سب کچھ دکھاتا رہا. اللہ کے دیکھو کون کون ہے جو اس لخت جگر کی آرزو رکھتا ہے, لیکن میں جانتا ہوں یہ کس کے شان کے لائق ہے. اللہ یہ فاطمہ تمہاری بیٹی تو ہے, لیکن ہم نے جو ساری امتیوں کے لیے جنت بنائی ہے اس کی سردار اس کے بچے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس کے سردار اس کے بچے ہیں. تو اس کے بچے کہاں سے آئیں گے؟ وہ امام ولایت کے گھر سے آ سکتے ہیں, اور کوئی اس کے لیے مناسبت ہی نہیں رکھتا. تو حکم خداوندی کا انتظار کیا ہے. یہ سارے اہل سنت کے علماء متفق ہیں کہ جب فاطمہ کا رشتہ ہونے لگا تو میرے آقا نے انتظار فرمایا, کئی مہینوں انتظار فرمایا, اور سب کے رشتے پینڈنگ میں رکھتے رہے. اور بالآخر جب حکم خداوندی آ گیا, حق ظاہر ہو گیا, تو پھر میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ یہ چیزیں لے کے آؤ. اور پھر یہ معاملہ امامت کا الحمدللہ یہ وہ حکم خداوندی تھا. عقد فاطمہ حکم خداوندی تھا اور منشاء الہی تھا, اور نافذ کیا اس کو اس کے حبیب خدا نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یہ امامت کی ابتدا ہے. سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کا جناب زہرا سے عقد ہونا یہ خود ایک فضیلت کا باب ہے. لیکن اس سے قبل میں داخل در موضوع ہوں, میں ایک جملہ سننے والوں سامعین کو سب کو ایک سوال کی صورت میں جو جواب ہم ہی اس کا دیں گے. یقیناً اللہ نے لڑکی کی ولایت, لڑکی کی سرپرستی, لڑکی کی ذمہ داری, غریب سے غریب دنیا کا اگر کوئی باپ بھی ہے نا جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے پاس اپنی بیٹی کا حق ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے, جیسے ولایت کہتے ہیں سرپرستی. غریب سے غریب بیٹے کو بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا عقد جہاں چاہے کر سکتا ہے. یہ واحد عقد جو دنیا کے ہر غریب ترین آدمی کے پاس بھی ہے نا, اللہ نے یہ حق بھی اپنے حضور کو براہ راست نہیں دیا, اپنے محبوب کو براہ راست نہیں دیا. بیٹی حبیب تمہاری ہے مگر کنیز خاص چونکہ ہماری ہے, لہٰذا اس کا عقد وہیں ہوگا جہاں ہم چاہیں. اس سے پہلے میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج تک جو حضور عمل فرما رہے تھے, کیا نعوذ باللہ کوئی عمل خدا کی منشا کے خلاف تھا؟ حضور کا ہر کام وہی ہوتا تھا جو عین منشاء خدا ہوتی تھی. تو یہ الگ سے اس معاملے میں خدا کا شامل ہونا, خدا کی وحی آنا, خدا سے پوچھنا, یہ اس لیے نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے, خدا کہیں اور کرنا چاہ رہا تھا. خدا بتلانا چاہ رہا تھا کہ فاطمہ کو عام عورتوں جیسا اور علی کو عام مردوں جیسا نہ سمجھنا. پیغمبر نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج النور بالنور, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نور کا نکاح نور سے کر دوں. سبحان اللہ. دنیا میں جتنی شادیاں ہوتی ہیں نا, نکاح ایک ہی جگہ ہوتا ہے, ایک ہی جگہ لیکن یہ واحد عقد علی و زہرا کا ہے جو 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک مرتبہ فرش پہ ہوا ہے, ایک مرتبہ عرش پہ ہوا ہے. مستدرک حاکم امام حاکم نیشابوری کہتے ہیں کہ جب جناب زہرا کا عقد ہوا تو جناب رسول خدا نے آ کے جناب سیدہ سے پوچھا. اب اس روایت پہ اگرچہ مجھے تھوڑا سا علمی اختلاف ہے کہ جناب زہرا کسی طرح سے اپنے باپ کے کسی کام پر اعتراض نہیں کر سکتی ہیں, لیکن بہرحال ایک روایت ہے, اس کو ہم فضائل کے باب میں عرض کر رہے ہیں. جناب رسول خدا نے پوچھا بیٹی تم اس بات پر راضی ہو, تمہارا نکاح میں نے علی سے کر دیا ہے؟ تو جناب زہرا نے فرمایا بابا آپ نے میرا عقد اس شخص سے کر دیا جس کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے. تو جناب رسول خدا نے شاید فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ نظر اللہ الی الخلق اجمعین فاختارنی ثم اختار علیا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے پوری مخلوق پر نگاہ ڈالی, سب سے پہلے تیرے باپ کو چنا, مجھے نبی بنایا, دوسرا پوری دنیا میں جسے میرے بعد چنا وہ تیرا شوہر علی تھا. فوراً جناب زہرا نے کہا میں اس پر راضی ہوں. تو اب یہاں ایک جملہ اور مہر کے حوالے سے, جناب زہرا کا ایک عرشی مہر ہے, ایک فرشی مہر ہے, کیونکہ اللہ نے جب عقد کیا اللہ نے وہاں پر, تو باقاعدہ روایات میں جملہ موجود ہے. نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی نے لکھا کہ وہاں جنت میں طوبہ نامی جو درخت ہے اس کو حوروں نے ہلایا, اس میں سے پتے گرے, کچھ میوے گرے. آج تک حوریں ایک دوسرے کو علی و فاطمہ کے عقد کی مبارکباد دیتی ہیں, اور جو تحفے ان کو ملے ہیں علی و فاطمہ کی شادی کے دن ایک دوسرے کو دکھا کر حوریں ایک دوسرے پہ فخر کرتی ہیں, دیکھو مجھے علی و فاطمہ کی شادی کے دن یہ ملا ہے. یہ عرشی مہر تھا. فرشی مہر کی جب بات آئی,
ہمارے پھر نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا بیٹی، اب دیکھیے مہر کا ایک مسئلہ میں جملہ یہ بھی عرض کر دوں، مہر وہ ہوتا ہے جس پہ لڑکی راضی ہو، جتنا مہر لڑکی کہے اتنے پہ عقد جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لڑکا بھی اس پہ ایگری ہوتا ہے۔ جناب زہرا سے پوچھا تم کتنے مہر پہ راضی ہو؟ جناب زہرا چپ ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، کہا کہ کہو میں اپنی کنیز خاص فاطمہ سے کہتا ہوں کہ 7 سمندروں کا پانی میں فاطمہ کے مہر میں دے رہا ہوں، راضی ہو؟ جناب زہرا چپ ہیں۔ پھر جبریل آئے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے زمین کا نمک تمہارے مہر میں رکھ دیا ہے، جناب فاطمہ خاموش ہیں۔ اور اب فرائض السنتین کی روایت علامہ جوینی خراسانی لکھتے ہیں کہ اللہ نے آواز دے کر فرمایا اے حبیب میری کنیز فاطمہ سے کہو میں نے پوری زمین کو فاطمہ کے مہر میں رکھ دیا، کیا اس پہ فاطمہ راضی ہیں؟ اب جناب زہرا نے فرمایا ہاں اب اس پر میں راضی ہوں۔ اور ایک روایت بڑی خوبصورت اور نزہۃ المجالس میں ہے کہ اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہو اب یہ مقام جناب زہرا کتنا بلند ہے، کہا میری کنیز خاص سے پوچھو کیا مہر چاہتی ہیں؟ اب جناب زہرا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بابا کی امت کی شفاعت مہر میں چاہتی ہوں، مجھے یہ اتھارٹی دے دی جائے کہ قیامت میں میں جسے کہہ دوں وہ جنت میں چلا جائے، جسے میں کہہ دوں وہ جہنم میں چلا جائے۔ جنتی رقعہ لے کر جبریل امی آئے، جناب زہرا نے فرمایا جب میں دنیا سے چلی جاؤں میرے کفن میں یہ رکھ دینا تاکہ میں محشر میں اللہ کو دکھا کر کہوں گی کہ میرا حق مہر دے، جہاں میں چاہے اپنے بابا کی امت کو لے جاؤں۔ تو میں ایک جملہ کہہ کر وہ بات تمام کر دوں، یہاں پر یہ عقد بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، کیوں؟ حدیث موجود ہے، یہ بھی ہمارے بھی موجود ہے، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ لما کانا، عجیب و غریب حدیث ہے، میرے ذہن سے اس وقت وہ لفظ محو ہو رہا ہے کہ اگر زمین پر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، لولا علی لما کانا فاطمہ کفن فی الارض آدم ومن دونہ، اگر زمین پر علی نہ ہوتے، کف کہتے ہیں ہم پلہ کو، برابر کو، ولم یکن لہو کفوا احد، اللہ کا کوئی کف نہیں ہے۔ حدیث میں لفظ آیا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، لہٰذا علی کے لیے ضروری تھا کہ فاطمہ ہو، فاطمہ کے لیے ضروری تھا کہ علی ہو، یہ دونوں ہیں، نور نور کی برابری کر سکتا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے میں آپ کے سوال کو پھر سم اپ کر دوں، جناب فاطمہ کی زندگی میں حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ آج اگر دوسری شادی ہو جائے کب شرط علماء کب اجازت دیتے ہیں دوسری شادی کی؟ کہ جب بیویوں میں مساوات رکھ سکتا ہو، عدل رکھ سکتا ہو، دونوں بیویوں کو برابر کا حقوق دے۔ مولا علی کی زندگی میں جناب زہرا پر ساری عورتیں اس وجہ سے حرام تھیں کہ اگر کسی دوسری عورت سے شادی کر لی تو وہ فاطمہ کے برابر کنسیڈر کی جائے گی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بطول کے برابر ہو جائے، لہٰذا اللہ نے جناب سیدہ کی زندگی میں ساری عورتوں کو حرام کر دیا۔ جب تک فاطمہ ہے فاطمہ کی برابری جیتے جی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو علی و فاطمہ کا عقد بھی فضیلت کا ایک ایسا باب ہے کہ جس کی شمع قیامت تک بے مثال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیں گے جی ایک چھوٹا سا بریک، بریک سے واپس آئیں گے جب تو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ خدا کے دین کی پہچان لی، خدا کے دین کی پہچان لی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، خدا کے دین کی پہچان لی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، سخاوتوں کا دھنی، شجاعتوں کا دھنی، میرے مولا کا گھرانہ، سخاوتوں کا دھنی، شجاعتوں کا دھنی، میرے مولا کا گھرانہ، وہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، وہ ہے حسنین کے نانا، وہ ہے حسنین کے نانا، اور نبی کی جان علی مان علی، نبی نے خود کہا مولا ہے علی، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، خدا کے دین کی پہچان لی،
नबी ने खुद कहा मौला है अली या अली मौला, अली मौला या अली मौला, अली मौला। अली इमाम ज़मर, अली कमाल सुफर, अली बहार चमन है। जो कहा मी सामने वही कंबर बोले, वो हक की पहली किरण है, वो हक की पहली किरण है। कलंदरों की है पहचान अली, कलंदरों की है पहचान अली। नबी ने खुद कहा मौला है अली या अली मौला, अली मौला या अली मौला, अली मौला। कि जंगे खैबर में नबी ने फरमाया बुलाओ मेरे अली को, उखाड़ा खैबर को पछाड़ा मरहब को, है ऐसे शेर जली वो, है ऐसे शेर जली वो। कलंदरों की है पहचान अली, नबी ने खुद कहा मौला है अली या अली मौला, अली मौला या अली मौला, अली मौला या अली मौला, अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हदिया पेश कर रही थी फ़ायज़ा कामरान। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत मनक़बत आपने पढ़ी जी। अब हमारा ये सेगमेंट है, कुछ मैं सवाल पूछूंगी अपनी ऑडियंस से, आपने जवाब देने हैं और जो जवाब देगा वो इनाम का हकदार करार पाएगा। मौके की मुनासबत से हमने सवाल तैयार किए हैं, आपको जवाब आते हो तो आप हाथ उठा दीजिएगा, आपके पास टीम का एक मेंबर आ जाएगा। और हमारे इस सेगमेंट को स्पॉन्सर किया है बेक पार्लर, माज जी, फर्स्ट स्टेप, वॉकीज़, अल हरमैन हनी, वर्दा, सुप्रीम, रूट स्किन केयर, उमर ख़याम, फुटाइल और अल सहला, बहुत हाई पिच WB बाय हिमानी। इसके अलावा पिज़्ज़ा 369 और ALA14 परफ्यूम वालों ने भी। मैं बिल्कुल तालियां नहीं चाहूँगी, आज तालियां ना बजाइएगा, इसलिए तालियां बिल्कुल नहीं चाहिए आज। आपसे पहला सवाल है मेरा, आज मैंने ये सुबह क्विज़ में भी पूछा था, इसलिए आप लोगों को आना चाहिए। हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब क्या है? जी आयशा सिद्दीका। बिल्कुल ठीक। बेक पार्लर की तरफ से इनको इनाम दे दीजिए जी। आप ही से सवाल है मेरा, शाहिद किन के अस्माए हसना में से एक नाम है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपसे मेरा फिर तीसरा सवाल है, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? मुख्तलिफ लोग, आप बाकी अब सारे सवालों के आप जवाब नहीं देंगी, हाथ उठाएंगे बाकी लोग भी, बाकियों को मौका मिलना चाहिए ना, हमारी ये भी एक तरबियत का हिस्सा है जी। जिसको जवाब आता हो वो अपना हाथ बुलंद कर ले। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? बहुत ही आसान सवाल है जी। बंदों की हक तलफी। नहीं, आप बताइए। माँ बाप की नाफरमानी। बिल्कुल ठीक, माशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक। माज जी की तरफ से इनको दे दीजिए जी। माँ बाप की नाफरमानी की बहुत सख्त कड़ी सज़ा है, जो हम बहुत आसानी से कर देते हैं, जबकि हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों के कौन से खलीफा थे? आपका क्या नंबर था खिलाफत में? जी हाँ, चौथा। बिल्कुल ठीक। रूट स्किन केयर की तरफ से, मौला अली अलैहिस्सलाम को कब कुल्ले इमाम का लक़ब दिया गया? मैं आपको थोड़ा हिंट देती हूँ, कौन सा ग़ज़वा था जहाँ पर आपको ये लक़ब दिया गया था? जी नहीं, आपने दे दिया, आप बताइए। बदर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। रूट स्किन केयर की तरफ से
आपको जब जवाब मालूम है तो घबरा क्यों रही है? इतना घबरा कर क्यों जवाब दिया आपने? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुशी हो रही है मुझे कि माशाल्लाह ये आई थिंक बराने रहमत के बातों की तासीर है कि लोगों के पास इल्म की रोशनी जा रही है। और आज जिस हस्ती को हम हदिया देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी क्या जसारत, हमारी तो ऐसी जुर्रत नहीं, मगर रब्बे कायनात का करम है कि हमें मौका दिया, हमें चुन लिया गया कि हम उनकी ज़ात अक़दस के बारे में कुछ कह सकें। कुरान पाक में किस कौम का जिक्र सबसे ज़्यादा है? आपने जवाब दे दिया। कुरान पाक में किस कौम का जिक्र सबसे ज़्यादा है? हम सब लोग कुरान पाक पढ़ते हैं और ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जिन्होंने गुलाबी चादर लिया उनको दीजिए। हजरत इस्राइल। जी, हजरत इस्राइल। बनी इसराइल, बनी इसराइल। जी, दे दीजिए इनको, वॉकिस की तरफ से गिफ्ट दे दीजिए। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में बनी इसराइल पर कुल कितने इनामात का जिक्र किया गया है? मैं आपको इशारा दे देती हूँ, 6, 10, 9। उनको दीजिए, वो जो पीछे चश्मे वाली हैं, मेरी बहन। 9। बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह। फर्स्ट स्टेप की तरफ से देखिए, यह उलमा कराम की आई थिंक सोहबत का असर है। मेरी तो रूह को बहुत बालिदगी हासिल हो रही है ये गुफ्तगू सुनकर, मगर मुझे खुशी है कि हमारी ऑडियंस भी मुस्तफ़ीद हो रही है। इनका बैठना वसूल हो गया। जी सुभान अल्लाह। किसी एक के पास भी इल्म की रोशनी की एक किरण भी चली जाए तो आपको लगता है कि आपको वो हासिल हो गया जिसकी आपको जुस्तजू थी। जी, मेरे प्यारी सी ऑडियंस, आपसे सवाल है, कुरान पाक में सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत किस सूरह में शामिल हैं? जी, सूरतुल अलक। बिल्कुल माशाअल्लाह, ठीक, शाबाश। करशी की तरफ से इनको गिफ्ट दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये लास्ट आपसे मेरा सवाल है, रोज़ा किस सने हिजरी में फ़र्ज हुआ? आपने दे दिया। आपने ये जो काली शर्ट पहने हुए हैं, 6 हिजरी। नहीं। और किसी को मालूम है आगे की लाइन में से? अच्छा, आगे की लाइन में से जी, आंटी को दे दीजिए, ब्लैक चादर में जो है। 8 हिजरी। नहीं माँ जी। अच्छा चले, मैं आगे की लाइन को ऑप्शन दे देती हूँ। 5, 3, 2। सन 5 हिजरी में, सन 2 हिजरी में। इनको दीजिए माइक में बोले। 2 हिजरी। बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम की तरफ से इनको दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। मुझे आज खुशी है कि आज माशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सही जवाब दिए। 99%। 99%। और जिन्होंने नहीं दिए वो सीख रहे हैं। जैसे मैं एक तालिब इल्म हूँ, क्योंकि इस मनसब पर आकर बैठना कि मैं कहती हूँ कि उसकी ज़ात का बहुत बड़ा करम है मुझ पर। और एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं हमेशा उलमा कराम से तो सीखती हूँ, मगर मैं तमाम लोगों से सीखती हूँ, क्योंकि मेरा ईमान है कि आप जाहिल से भी सीखते हैं कि वो जाहिल किस वजह से है। तो ये भी एक इल्म है, ताकि आप वो काम करें जिसकी वजह से आपका शुमार उनमें ना हो, फिर आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लामा सैयद अरशद हुसैन अशरफी साहब आपका, इरशाद हुसैन अशरफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आपने गुफ्तगू की। और मौलाना सैयद जवाद आबदी साहब आपका, शुक्रिया। आपकी भी क्या खूबसूरत गुफ्तगू है माशाल्लाह। और आपके साथ साथ आपका भी बहुत शुक्रिया दिलशाद अली कदीरी साहब आपका, फ़ायज़ा कामरान आपका, अली रज़ा आपका, और शफीक भाई आप तो मेरे साथ सुबह की नशरियात में भी होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम लोगों ने हदिया दिया अपने अपने अंदाज में, बहुत शुक्रिया। तमाम देखने वालों से इस नशिस्त को बर्खास्त करने से पहले, इस मजलिस को बर्खास्त करने से पहले मैं सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल पढ़ूंगी और आप सबसे इजाज़त लूँगी कि आपका इरशाद है कि होशियार वो है जो आखिरत की खातिर दुनिया छोड़ दे, और नफ़ा उठाने वाला वो है जो मौजूदा ज़िंदगी और मुनाफा बेचकर आइंदा की ज़िंदगी और फ़वाइद हासिल करे।
सुभान अल्लाह, सुभान रब अल्लाह, कायनात सुभान हमें तमाम बुराइयों से परहेज़ करने और नेकियां कमाने की तौफीक अता करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मजलिस का हम एहतमाम करेंगे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।